زکوٰۃ اور صدقہ مال کو زیادہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے دینوی نتائج مال کا زیادہ ہونا ہے۔ اگر رائے خدا میں انفاق اس کی شرائط کے ساتھ واضح ہو تو خدا عزوجل کا یقینی وعدہ ہے کہ اس میں برکت ہوگی، اور شیطانی خیال کے برعکس، چونکہ بخیل اور کنجوس لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رائے خدا میں انفاق کرنے سے ان کا مال کم ہو جائے گا اور وہ فقیر ہو جائیں گے، اور یہی شیطانی خیال انہیں انفاق سے دور رکھے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں صراحتاً فرمایا گیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں، خداوند عالم خیرات کو بڑھاتا ہے، یعنی دنیا میں اس میں برکت دے گا اور آخرت میں بھی اجر جزیل عنایت فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر سورہ سبا آیت نمبر 29، اور تم لوگ جو کچھ بھی اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کا عوض اسی دنیا میں دے گا، اور سب بہتر روزی دینے والا۔ اور سورہ روم میں فرماتا ہے آیت نمبر 39 میں، اگر تم لوگ جو خدا کی خوشنودی کے ارادے سے زکوٰۃ واجب اور مستحب صدقات دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ اس کی بارگاہ سے دو دو لینے والے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں مال میں برکت، بہت زیادہ اجر و ثواب دونوں شامل ہیں۔ اس بات کی تائید میں بہت زیادہ روایات ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے خطبہ فدق میں خداوند عالم نے شرک کی نجاست سے پاک ہونے کے لیے ایمان کے حصول کو واجب قرار دیا، اور غرور و تکبر کے مرض سے نجات کے لیے نماز کو واجب کیا، اور بخیل اور کنجوسی کے مرض سے نجات کے لیے زکوٰۃ کو واجب کیا، تاکہ انسان سخاوت کی فضیلت سے متصف ہو اور گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو۔ یہ تمہارے رزق کی زیادتی کا سبب بھی ہے۔ امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، جو کہ نیکی کی راہ میں خرچ کرے خداوند عالم اس کا عوض دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے اجر میں اضافہ کرے گا۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، وصال باب الصدقہ حدیث نمبر 9، صدقے کے ذریعے اپنی روزی طلب کرو۔ کتاب عدد الداعی میں تحریر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، گھر کے اخراجات کے لیے کتنی رقم موجود ہے؟ انہوں نے کہا 40 دینار ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان سب کو رائے خدا میں صدقہ کر دو۔ بیٹے نے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم سب کو صدقہ کر دو، خداوند عالم ہی اس کے عوض دے گا۔ تم نہیں جانتے ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے، اور رزق کی کنجی صدقہ اور خیرات ہے۔ پس ان کے بیٹے محمد نے سب دینار صدقہ کر دیے۔ ابھی 10 دن سے زیادہ نہیں گزرنے تھے کہ کہیں سے امام علیہ السلام کے پاس 4 دینار پر پہنچے، تو آپ نے فرمایا، بیٹا ہم نے 40 دینار دیے ہیں، تو خداوند عالم نے اس کے عوض میں ہمیں 4 دینار دے دیے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جب بھی فقیر محتاج ہو جاؤ تو خداوند عالم کے ساتھ صدقہ دے کر تجارت کر لو۔ امام علی رضا فرماتے ہیں کہ اپنے غلام سے فرمایا کہ آج کوئی چیز رائے خدا میں دی ہے؟ غلام نے عرض کی کہ ابا خدا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پس خدا عزوجل ہمیں عوض کہاں سے دے گا؟ امام علیہ السلام ایک حدیث کے ضمن میں اس آیت فَهُوَ يَخْلِفُ، یعنی جو کچھ رائے خدا میں خرچ کیا جائے اس کا عوض فوراً دیتا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ خدا وعدہ خلافی کرتا ہے؟ راوی نے عرض کیا، نہیں۔ امام علیہ السلام سے فرمایا، پھر تم اپنے انفاق کا عوض کیوں نہیں پاتے؟ اس نے عرض کیا، کیا میں نہیں جانتا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم سے کوئی رزق حلال حاصل کر کے اس میں سے 1 درہم بھی رائے خدا میں خرچ کرے تو اسے اس کا عوض ضرور ملتا ہے، یعنی اگر اس کا عوض نہ ملے پھر یا تو وہ مال حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے یا بے موقع حرام راہ میں خرچ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بھی آیات روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ مرحوم نوری نے کتاب کلمہ طیبہ میں رائے خدا میں صدقہ خیرات کی فضیلت کے بارے میں 40 حکایتیں تحریر کی ہیں، جن میں عالم ربانی اخوان ملا فتح علی نے ایک واقعہ اپنے قابل اعتماد رشتہ دار کا نقل کیا ہے، جنہوں نے بیان کیا کہ ایک سال جبکہ مہنگائی بہت زیادہ تھی، میرے پاس زمین کا پاک ٹکڑا تھا جس پر میں نے جو کاشت کر رکھی تھی۔ اتفاقاً میرا کھیت دوسرے تمام کھیتوں سے بہت جلد سرسبز و شاداب ہو گیا اور دانے کھانے کے قابل ہو گئے۔ چونکہ ہر طبقے کے لوگ پریشانی اور بھوک کی حالت میں تھے، میرا دل تڑپا اور میں نے اس کے منافع کا خیال دل سے نکال دیا۔ چنانچہ میں مسجد میں گیا اور اعلان کیا کہ میں نے زمین کی جو چھوڑ دی ہے اس شرط کے ساتھ کہ ضرورت مند کے سوا کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے، فقیر بھی اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت سے زیادہ نہ لے جب تک تمام کھیتوں کی فصل نہ پک جائے۔ پس فقراء وہاں پر گئے اور ہر روز آ کر اپنی ضرورت کے مطابق لے جاتے۔ مجھے اس کی فکر نہ تھی کیونکہ اس میں علیحدہ ہو گیا تھا اور مجھے اس کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ اور جب دوسرے تمام کھیتوں کی فصل پک گئی، لوگوں کی پریشانی خوشحالی میں بدل گئی۔ جب اپنے تمام دوسرے کھیتوں کے حساب سے میں فارغ ہو گیا تو حسادر کٹائی اور فصل کے کارندوں سے کہا، وہ زمین کے ایک حصے کی طرف جائیں
کٹائی کریں، شاید وہاں خوشو میں کچھ باقی رہ گئی ہو، نکل آئیں۔ بس جب انہوں نے جا کر فصل کاٹی تو کاٹنے اور صاف کرنے کے بعد جو حاصل ہوئی وہ دوسری زمینوں سے دگنی تھی، یعنی فقراء کے لے جانے کے باوجود اس میں کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہو گئی۔ حسب معمول محال تھا کہ خوشہ بھی اس میں باقی رہتا، اور اس سے بھی عجیب یہ کہ خزاں شروع ہوئی اور موسم کے مطابق ہر وہ زمین کہ جس کاشت کی گئی تھی، اس سے بھی عجیب یہ کہ خزاں شروع ہوئی موسم کے مطابق ہر وہ زمین جس پر کاشت کی گئی تھی ایک سال تک اس فصل سے محروم ہو جائے، یعنی اس پر سال سے پہلے کاشت نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن زمین کا وہ حصہ اپنی حالت پر اس طرح باقی رہا، نہ ہل چلایا گیا، نہ بیج ڈالے گئے، یہاں تک کہ بہار شروع ہو گئی اور برف ختم ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ حصہ بغیر کاشتکاری کے سرسبز و شاداب ہے، تمام کھیتوں سے زیادہ اچھا اور قوی تر ہے۔ اس قدر حیرت زدہ ہو کر مجھے شک ہوا کہیں یہ کوئی زمین تو نہیں، اور جب کوئی فصل حاصل ہوئی تو دوسرے کھیتوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ مرحوم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ان کا سڑک کے کنارے ایک انگوروں کا باغ تھا۔ جب شاخوں میں پہلی بار انگور لگے تو انہوں نے باغ کے نگہبان کو حکم دیا کہ باغ کا وہ حصہ جو سڑک سے متصل ہے اسے سڑک کے گزرنے والوں کے لیے چھوڑ دو۔ اس کے بعد سے انگوروں کو توڑنے کا وقت تک ہر گزرنے والے نے وہ انگور کھائے، اپنے ساتھ لے گئے، اور کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جب خزاں کے آخر میں انگور توڑنے سے فارغ ہوئے تو اس احتمال کی بنا پر وہاں گئے شاید اس حصے پر کوئی چیز گزرنے والوں سے پوشیدہ رہ گئی ہو اور کچھ انگور پتوں میں چھپے ہوئے ہوں۔ جب اس حصے سے توڑے ہوئے انگوروں کو لایا گیا تو دوسرے حصے کے انگوروں سے کئی گنا زیادہ تھے، اور تمام راہگیروں کے کھانے کے باوجود ان میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی بلکہ زیادہ ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ نقل کیا ہے کہ ہر سال جب گندم کو صاف پاک کر کے گھر لاتے تھے تب اس کی زکوٰۃ ادا کرتے، لیکن ایک سال تصیفہ کے بعد گھر لانے کے قبل خیال آیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر مناسب نہیں، گندم حاضر اور فقراء موجود ہیں۔ بس جن فقراء کو جانتے تھے انہیں خبر دی، گندم کا حساب لگایا، فقراء کے حصے کو الگ کر دیا، ان کے درمیان تقسیم کر دیا، باقی کو گھر لے گئے۔ گھر میں گندم بڑے بڑے ڈبوں میں رکھ دی گئی، اس کی سب مقدار معلوم تھی، لیکن جب بعد میں حساب کیا تو معلوم ہوا وہ مقدار جو فقراء میں تقسیم کی تھی وہ گندم کم نہیں ہوئی تھی، اور اس گندم کی مقدار زکوٰۃ دینے سے قبل کی مقدار کے برابر تھی۔ مذکورہ کتاب میں حاجی مہدی سلطان آبادی سے نقل کیا ہے کہ ایک سال جب میں غلہ سے فارغ ہوا تو گندم کا وزن کیا تو اس کی زکوٰۃ اسی جگہ ادا کر دی۔ اس کے بعد وہ غلہ تقریباً ایک ماہ اسی مقام پر رہا تو حیوانات اور چوہے بھی اس میں کھاتے رہے۔ اس کے بعد میں نے اس کا وزن کیا تو گندم روز اول کے برابر تھی، یعنی جو زکوٰۃ دی تھی جانوروں نے ضائع کر دی تھی، اس سے ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ زکوٰۃ کی قسمیں، اس کے موارد اور مقدار۔ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، واجب اور مستحب زکوٰۃ۔ واجب کی دو قسمیں ہیں، مال کی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ فطرہ، زکوٰۃ مال نو چیزوں سے متعلق ہے۔ چار قسم کے غلے، گندم، جو، خرما، کشمش۔ تین طرح کے مویشی، گوسفند، گائے، اونٹ، اور دو طرح کی نقدین، سونا اور چاندی۔ چار طرح کے غلوں کا نصاب، گندم، جو، خرما، کشمش پر زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب اس کی مقدار خاص نصاب تک پہنچ جائے، اور وہ نصاب 280 من سے 45 مسکال کم ہے، جو تقریباً 847 کلوگرام ہوتا ہے۔ اور اگر گندم، جو، خرما، انگور کی سنچائی بارش کے یا پانے یا نہر سے ہوتی ہو تو زمین کی رطوبت مثلاً مصر کی بعض زمینوں کی طرح سے ہوتی ہو تو ان کی زکوٰۃ 10واں حصہ ہوگی، اور اگر کم ہے کہ پانی وغیرہ سے ہوئی ہو تو 20واں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔ تین طرح کے مویشیوں کا نصاب، گوسفند کے 5 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب 40 ہے اور اس کی زکوٰۃ ایک گوسفند ہے، 40 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا نصاب 121 ہے اور اس کی زکوٰۃ گوسفند ہے۔ تیسرا نصاب 101 ہے اور اس کی زکوٰۃ 4 گوسفند ہے۔ چوتھا نصاب 301 اور ان کی زکوٰۃ 4 گوسفند ہے۔ تین طرح کے مویشیوں کا نصاب، گوسفند کے 5 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب 40 ہے، اس کی زکوٰۃ 1 گوسفند ہے اور 40 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا نصاب 121 ہے اور اس کی زکوٰۃ گوسفند ہے۔ تیسرا نصاب 101 ہے اور اس کی زکوٰۃ 4 گوسفند ہے۔ چوتھا نصاب 301 اور اس کی زکوٰۃ 4 گوسفند ہے۔ پانچواں نصاب 400 یا اس سے زیادہ، ایسی صورت میں ہر 100 کا حصہ کرے اور ہر 100 گوسفند پر 1 گوسفند زکوٰۃ دے۔ گائے کے 2 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب 30 ہے، پس جس کسی کے پاس 30 گائیں ہوں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی زکوٰۃ گائے کا ایک بچڑا ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، 30 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا نصاب 40 ہے، اس کی زکوٰۃ گائے کا ایک ماہ بچہ ہے جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ 60 پر 2 سالہ 2 بچڑے، 70 پر 1 سالہ 2 بچڑا اور 3 سالہ بچڑا، اور اسی طرح جس قدر مقدار بڑھتی جائے 30 یا 40 کا حساب کرے اور زکوٰۃ دے۔
اونٹ کے 12 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب 5 اونٹ اور اس کی زکوٰۃ 1 گوسفند، جب تک عدد سے کم ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا نصاب 10 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 2 گوسفند۔ تیسرا نصاب 15 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 3 گوسفند۔ چوتھا نصاب 20 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 4 گوسفند۔ پانچواں نصاب 25 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 5 گوسفند۔ چھٹا نصاب 26 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 1 2 سالہ اونٹ۔ ساتواں نصاب 36 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 1 3 سالہ اونٹ ہے۔ آٹھواں نصاب 40 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 1 4 سالہ اونٹ ہے۔ نواں نصاب 61 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 5 سالہ اونٹ ہے۔ دسواں نصاب 76 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 3 سالہ 2 اونٹ ہے۔ 11واں نصاب 91 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 4 سالہ 2 اونٹ ہے۔ 12واں نصاب 121 اونٹ اور ان کے اوپر جس قدر بڑھتے جائیں ان کی زکوٰۃ پر 40 اونٹوں پر 1 3 سالہ اونٹ ہوگی، ہر 50 اونٹوں پر 1 4 سالہ اونٹ ہوگی۔ سونے اور چاندی کا نصاب، سکے دار چاندی کے 2 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب 105 مسکال ہے، اگر 1 سال تک رکھا ہوا ہو، اس کا کوئی معاملہ بھی طے نہ ہوا ہو تو واجب ہے 40 حصہ یعنی 2 مسکال اور 15 چنے کے برابر زکوٰۃ دینا ہوگی، اگر چاندی اتنی نہ ہو کہ پھر اس کی زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ دوسرا نصاب 21 مسکال ہے، یعنی جب 105 مسکال سے 21 مسکال اور زیادہ ہو جائے تو پھر تمام 126 مسکال چاندی 40 حصہ زکوٰۃ دے، یعنی چند سال چاندی رکھی ہو، بہرحال ہر سال واجب ہے 40 حصے کو بطور زکوٰۃ ادا کرے، سوائے اس کے کہ پہلے نصاب سے بھی کم تر ہو جائیں۔ سکے دار سونے کے بھی سکے دار سونے کے بھی 2 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب 20 مسکال شرعی ہے، جن میں سے ہر ایک مسکال 18 چنے کے برابر ہوتا ہے، جو معمولاً 15 مسکال کے برابر ہے۔ جب بھی 20 مسکال شرعی سونا 1 سال تک رکھا ہو تو واجب ہے 40 حصہ جو 9 چنے کے دانوں کے برابر ہوتا ہے ان کی زکوٰۃ دے۔ دوسرا نصاب 4 مسکال شرعی ہے، یعنی جب 20 مسکال میں 4 مسکال زیادہ ہو جائیں تو سب کا 40 حصہ ادا کریں، اگر کم تر اضافہ ہو تو وہی نصاب اول کے 9 چنے کے برابر کافی ہے۔ اسی طرح جتنا بڑھے گا یعنی 4 اضافہ ہو تو سب کی زکوٰۃ دے، اگر 4 سے کم اضافہ ہو تو زکوٰۃ کی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی 4 اضافہ ہو تو سب کی زکوٰۃ دے، اگر 4 سے کم اضافہ ہو تو زیادہ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بطور کلی جب بھی چاندی 105 مسکال اور سونا 15 مسکال ہے، معمولاً زیادہ ہو تو اگر ان سب کا 40 حصہ ادا کرے تو واجب ادا ہو جاتا ہے، جب تب بھی زیادہ ہی دیا جاتا ہے۔ جس قدر ذکر ہوا یہ زکوٰۃ کے مجمل احکام تھے، ان کے مفصل مسائل و فروعات رسالہ عملیہ میں موجود ہیں، جو افراد جاننا چاہتے ہوں ان رسالہ عملیہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ، جو شخص عید الفطر کی رات میں اول ماہ شوال غروب آفتاب کے وقت بالغ اور عاقل غنی جو کہ فعلاً یا ہر مہینے یا سال کے آخر میں اپنے ذریعہ آمدنی سے سال بھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، وہ غنی ہے تو اس پر واجب ہے اپنا مال جو جن لوگوں کی خود نوش اس کے ذمے ہے، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے، مہمان، ہر ایک کے لیے یکساں جو تقریباً 3 کلو گرام ہوتا ہے، گندم یا کھجور یا کشمش یا چاول یا روٹی بطور فطرہ کسی مستحق کو دے، اگر ان میں سے کسی ایک کی قیمت بھی ادا کر دے تو کافی ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ فطرے کے فوری فوائد اس سال کی موت ہے، امان میں رہنا ہے، یعنی ناگہانی موت سے نہ تو حتمی مروی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے وکیل اخراجات سے فرمایا، جاؤ میرے تمام گھر والوں کی زکوٰۃ فطرہ ادا کر دو، ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہ کرنا، کیونکہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی تو مجھے اس کے فوت ہو جانے کا خوف لاحق رہے گا۔ میں نے عرض کی کہ اب فوت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا موت اس کا ثواب 1 مہینے کے روزوں کا قبول ہونا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ فطرہ ماہ رمضان مبارک کے روزوں کو کامل کرتی ہیں۔